باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں اترتے ہیں ملائکہ اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے۔ سلام، یہ سلامتی والی رات ہے، ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، بہت ہی خوبصورت آواز۔ اور کیونکہ ظاہری شب قدر کی بات اور لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، بالکل پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا میں۔ ظاہر ہے کہ جو ایک فارمیٹ ہمارا بنا ہوا ہوتا ہے ہم اسی سے آغاز کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلے تو میں شعر جو ہے وہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا دوبارہ سے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بی ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، رمضان ہے ایمان کی اس ٹرانسمیشن میں ہم آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کریں گے۔ میرے تمام حاضرین، ناظرین اور جو مہمان خصوصی اس وقت یہاں میرے ساتھ موجود ہیں، ان تمام لوگوں کو میں مختار احمد آپ لوگوں کے میزبان کی جانب سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قرآن پاک کی تلاوت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کریں گے کہ جو کچھ سنا اور جو کچھ پڑھا گیا ہے یہاں پہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ سے روزانہ جب ہم آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس خصوصی ٹرانسمیشن میں بی ٹی وی کی جس کا نام ایمان ہے رمضان، تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں، عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ، اور دارالعلوم کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ محمد شہزاد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، اور نعت خواں بھی ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر، کیونکہ ظاہر یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو نعت کا جو سلسلہ ہے، آواز جو ہے وہ آپ لوگوں تک منفرد انداز میں منفرد لوگوں کی پہنچے، تو آج جو ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اسٹوڈیو میں سید انور علی موجود ہیں۔ آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، کیونکہ رمضان کے اس مہینے میں خاص کر کے عبادات کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے، دنیاوی کام تو ہم ویسے ہی ترک کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت نکال کر آنا اور خاص کر کے ہماری اس ٹرانسمیشن میں وقت دینا، تو آپ دونوں کو خوش آمدید بھی کریں گے۔ بہت شکریہ کہ آپ دونوں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ میرے ساتھ جو سید انور علی موجود ہیں ماشاءاللہ مختلف چینلز پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، بہت ہی خوبصورتی سے کلام کو ادا کرتے ہیں، بہت چھوٹی سی عمر میں بہت سارے چینلز میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل آج جو میں نے آغاز کیا، اور اس آغاز میں جو میں نے ایک بڑی اچھا سا ایک شعر جو میں نے آپ تمام لوگوں کی نظر کیا، جو ہمارے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی نظر کیا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو خود ہی کو کر بلند اتنا، تو کردار کی بات ہو رہی ہے، کس طریقے سے دیکھتے مولوی صاحب آپ کے اس چیز کو کہ اپنے کردار کو بلند کرنا ہے؟ تو ہم تو دنیاوی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، دینی طریقے سے بلند کس طرح کرنا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مطلب اب رضا میں بھی دو چیزیں ہیں کہ جو زندگی میں ہمیں دو چیزیں نا کہ ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، اور ہمارا آخرت میں ہمارا ایک یہ نا کہ یا تو دوزخ میں یا جنت میں جانا ہے، تو ہماری تو خواہش ہی یہی ہے بطور مسلمان، باحثیت مسلمان، کہ ہمیں جنت میں جانا ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اپنے کردار کو اتنا بلند کر دو کہ اس کے بعد خدا خود بندے سے پوچھے گا کہ تیری رضا کیا ہے، تجھے کہاں جانا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ میں اس چیز کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ہمارے سامنے مثال موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ایک واقعہ منقول ہے ان کے حوالے سے جی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا، بے شک، تو جو ٹاٹ پڑا ہوا تھا اس سے اپنے بدن کو ڈھانپ لیا،
اور جو ببول کے کانٹے تھے اس سے جو ہے وہ اس کو یعنی جو ٹاٹ ہے اس کو جوائنٹ کر لیا، جوڑ لیا۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتے اتارے اور فرمایا کہ ابو بکر سے پوچھو کہ یہ اس حال میں ہم سے راضی ہیں۔ تو سبحان اللہ۔ یہ جو شعر ہے غالباً اسی واقعے کی طرف جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے، اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کا اتنا بڑا مرتبہ تھا، اتنا بڑا رتبہ تھا کہ اللہ رب العزت کے لیے انہوں نے سب کچھ لٹا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ۔ تو آخر میں اللہ رب العزت نے پوچھا کہ بتاؤ اس حال میں ابو بکر ہم سے راضی ہیں یا نہیں، پوچھ کر آؤ، جبرائیل علیہ السلام سے کہا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ بہت ہی تو اب خوبصورت۔ اس میں ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھیں ہم اپنے اعمال ایسے کر لیں جیسے کہ صحابہ کے تھے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہو بے شک، اور ہم سب کے حقوق ادا کریں، چھوٹے ہیں ان پہ شفقت کریں، بڑوں کا احترام کریں، بزرگوں کا ادب کریں، والدین کی فرما برداری کریں، استادوں کا احترام کریں۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ کس کیٹیگری میں کس کو رکھنا ہے۔ صحیح، اب ہم جو ہے سب کو ایک ہی نظر سے دیکھیں پھر تو یہ ظلم ہو جائے گا، اور پھر ہم اپنے اعلیٰ کردار کے اوپر جو ہے وہ فائز نہیں ہو سکتے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک ہم نے آپ کو بہت اعلیٰ قسم کے اخلاق عطا کیے۔ تو یہ اخلاق کا اعلیٰ ہو جانا یہ کتنی آسانی سے نہیں آتا، بلکہ اپنے نفس کو دبانا پڑتا ہے اور صبر کرنا پڑتا ہے، کڑوی کسیلی باتیں جو ہے وہ برداشت کر کے اس کے بعد بندہ اتنا آگے پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مٹی جب نیچے ہی ہوتی ہے تو وہ مٹی جو ہے وہ اس کے اندر آپ جو بھی چیز بوئیں گے تو اس کا رزلٹ نکلے گا۔ بالکل اس ایسا ہی، مٹی کے اندر آپ نے دانہ ڈالا تو باجرہ نکلے گا، اگر گندم کا دانہ ڈالا تو وہ نکلے گا، جو کا ڈالا تو وہ نکلے گا۔ جو چیز آپ، جو پھل آپ اس کا بیج ڈالیں گے، اس بے مٹی شک، کے عاجزی کی وجہ سے اللہ رب العزت وہاں سے اتنے تناور درخت نکالتے ہیں۔ بے شک، تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان بھی مٹی سے بنا ہے، اگر یہ انسان عاجزی اختیار کرے گا، دوسروں کی باتوں کو برداشت کرے گا، تو اللہ رب العزت کے لیے جو جھکتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک، ومن تکبر وضع اللہ، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ بے شک، بالکل ایسا ہی ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، بہت ہی خوبصورتی سے مفتی صاحب نے آپ تمام لوگوں کے سامنے بتایا کہ کس طریقے سے خاص کر کے اپنے کردار کو بلند کرنا ہے۔ یہاں میں چھوٹا سا ایک اور سلسلہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ دینی اعتبار سے تو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے مثال وہی ہے کہ کوئی مقصد اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنے کی جستجو ہے، تو اس کی جستجو میں اپنی محنت پوری طریقے سے لگا دیں، اپنا آپ مٹا دیں اس کے لیے۔ اس کے بعد وہ جو مقصد ہے یا وہ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ خود آپ سے ہی پوچھے گی کہ اب مجھے حاصل کرنے میں تم کہاں پائے جاتے ہو یا تم اپنے آپ کو کس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہو۔ تو بالکل وہی والی بات ہے کہ اپنے اعمال اچھے کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھے مقاصد میں ڈھالنے کے لیے اپنے آپ کے اوپر محنت کرنی بہت ضروری ہوگی، اپنے آپ کو منوانا پڑے گا۔ تو بالکل پروگرام کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ وقت مختصر ہوتے ہیں، ہماری باتیں تو اسی طریقے سے چلتی رہیں گی۔ ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ کہ آپ کے تو پیار کا بہت شکریہ کیونکہ آپ لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، ہم سے سوالات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہمارے کامنٹ باکس میں آپ کے سوالات آ رہے ہوتے ہیں اسی کے حساب سے ہم ٹاپک کا بھی انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کی جو یہ محبت ہے وہ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگ جو بھی موضوع ہمیں کہتے ہیں، خاص کر کے رمضان کے مہینے میں تو ہمارے مفتی صاحب جب موجود ہوتے ہیں ہم ان سے اسی ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ پروگرام کا فارمیٹ جیسے کہ روزانہ کی طرح حمد باری تعالیٰ، پھر نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ہمارے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ حمد باری کا سلسلہ شروع کیا جائے، میرے ساتھ موجود ہیں سید انور علی، میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ ہم سن لیں ان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری شان اماں نوالہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان اماں نوالہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔
فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پر رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو میرا ہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان اماں نوالا ہو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ سبحان اللہ. بہت ہی خوب ماشاء اللہ. بالکل بریک پہ جائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بی ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان ایبان میں خوش آمدید ہمارے تمام ویورز جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو بالکل پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے حمد باری تعالیٰ, اور اب ہم ہمارا جو سیگمنٹ ہے اور جس کا نام عقیدت کے پھول ہے, اور عقیدت کے پھول بیسکلی جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے الفاظوں سے اپنے دل کے جذبات کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے پیش کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہی ہے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ضروری ہے. جب حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے تو اس کے بعد نعت مقبول کا سلسلہ ہوتا ہے جسے ہم عقیدت کے پھول کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ظاہر یہ موجود ہیں, ہمارے بہت ہی ماشاءاللہ سے آواز بہت خوبصورت ہے اور مختلف چینلز پر نظر آ رہے ہوتے ہیں. سید انور علی موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ انور پہلے تو بتائیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور ظاہر یہ روزے بھی رکھ رہے ہیں خاص کر کے, تو کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے؟ بس اللہ پاک ہمت دیتا ہے, ہمت طاقت دیتا ہے کہ اس سے پھر روزے بھی رکھ رہے ہیں, جی پھر ٹرانسمیشن کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو بالکل بس اللہ پاک ہمت دیتا ہے جس سے سب کام ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل ظاہر یہ محبت اور جب عقیدت ہوتی ہے تو وہ اللہ میاں خود ہی اس پہ برکت ڈال دیتے ہیں. تو بالکل پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیش کی جائے تاکہ آگے ہم اس پروگرام کو بڑھائیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے, میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے.
ساری بہار آپ سے میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے جو مل رہا قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت آواز ہے. بالکل میرے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور بالکل آپ لوگوں کی جو فرمائش کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اور آپ سے بہت زیادہ ظاہری یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پروڈیوسرز بھی بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ظاہری ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے وہ ادا کیا گیا. آپ کا جو کلام ہے ماشاءاللہ بہت پسند کیا جا رہا ہے لوگوں میں اور یہاں پہ فرمائش جو ہے وہ بھی آ رہی ہے. میں چاہوں گا کہ ہم ایک بریک کی جانب پہ بڑھیں اور بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ کی فرمائشیں بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
PTV کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان ایبان میں خوش آمدید. اور جیسے کہ بریک پہ جب ہم گئے تھے تو آپ لوگوں کی فرمائشیں جو کہ ہمارے سامنے موجود ہیں, بہت ہی خوبصورت ایک نعت کی فرمائش جو ہے وہ ہمارے ایک ویور نے کی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ علی اپنی آواز میں, انور علی اپنی آواز میں جو ہے وہ دوبارہ سے یہ جادو دکھائیں, کیونکہ ظاہر یہ بہت زیادہ ماشاءاللہ تعریفوں کے جو ہے وہ ہمارے پاس کامنٹس آ رہے ہیں. نبی کا لب پر یہ جو ہے نا ایک نعت جو ہے, آپ اس کو جو ہے وہ پڑھیں, کیونکہ ہمارے ایک ویور کی بہت فرمائش ہے. اور میں چاہوں گا کہ ظاہری آپ لوگوں کی محبت اور پیار ہے, آپ ہمارے ساتھ اس طریقے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور نیکسٹ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, کیونکہ اس میں سوالات کا سلسلہ ہوگا اور آپ لوگ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں. تو بالکل آپ جو ہے وہ نعت شروع کیجیے گا. تو جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر کمال آیا, خیال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا, لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. غرور حوروں کا توڑ ڈالا, لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا, کمال آیا. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا, کمال آیا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے آنے کے
شیطان بھی ہے لرزا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام۔ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ عالم اور میں، جس میں ہوتی ہیں دینی باتیں، کچھ قصے اور دینی معلومات۔ آپ کے سوالات اور علماء دیتے ہیں ان کے بہترین جوابات، وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عالم اور مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ، کراچی دارالعلوم کراچی سے ان کا تعلق ہے، ماشاءاللہ سے بہت ہی گرفت ہے، خاص کر کے دینی علوم، اور ساتھ میں خاص کر کے جو یہ ہماری قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب بات کی جا رہی ہوتی ہے تو اس پہ پورا جو ہے وہ ان کو بھرپور طریقے سے ایک کہتے ہیں نا کہ عبور حاصل ہونا کسی چیز کا، تو ماشاءاللہ سے عبور ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے اپنی ہر ٹاپک پہ پراپرلی ایک جانچ پڑتال کے بعد اس کو صحیح طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ محمد شہزاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت، مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں، لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو ٹاپک ہے آج کا ہمارا، پہلے تو میں بات کروں گا اسی پہ، تھوڑی سی ایک ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑی سی بات ہے کہ جب ہم نے شروعات کی اور شروعات میں آپ نے ایک جو ہے وہ قرآن کی حدیث، قرآن کی پوری آیت جو ہے وہ ہمیں سنائی، اور خاص کر کے اس میں شب قدر کے حوالے سے ذکر تھا، تو تھوڑا سا پہلے اس کو وضاحت کر دیں، پھر ہم آگے جو ہے وہ آج کے عشرے کے حوالے سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج تلاوت کی گئی ہے سورت، اس کے اندر سورہ قدر اس کا نام ہے، اور اس میں شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سامنے جب پرانے لوگوں کے قصے بیان ہوتے تھے تو سامنے آتا تھا کہ بھئی ایک بندے نے 80 سال بے ریا نفلی عبادت کی۔ 80 سال بے ریا نفلی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اس نے ایسی جگہ پہ جا کے عبادت کی جہاں اس کو کوئی نہیں دیکھنے والا تھا، بالکل گھر سے الگ تھلگ رہ کے۔ تو کسی نے 100 سال، کسی نے 200 سال، تو صحابہ بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ اتنی لمبی لمبی ہمیں تو عمریں ہی نہیں ملی، تو ہم کیسے عبادت کریں گے؟ تو پھر اللہ کے نبی کے اوپر یہ سورہ قدر نازل ہوئی کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک رات اگر کسی کو شب قدر کی مل جائے، 21 سے شروع ہوتی ہیں یہ راتیں، طاق راتیں 10 راتیں ہیں یہ، صحیح۔ تو یہ 10 راتوں کے اندر جو بھی رات آپ کو مل گئی، اگر وہ شب قدر کی ہوئی تو سمجھ لیں آپ کو 1000 رکعت 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ ماشاءاللہ، تو بہت اس میں کوئی دقت نہیں ہے کہ ہم صرف طاق راتوں کو جو ہے وہ جاگیں، اس میں بہت پریشانی ہے۔ بھائی 5 راتیں تو ہیں پورے مہینے کے اندر، اگر ہم 5 راتیں نہیں جاگ سکیں گے تو پھر ہم اور کیا کریں گے؟ جب ہم اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے کہ ہمیں 1000 سال کی جو ہے وہ عبادت سے زیادہ ثواب جو ہے اللہ رب العزت دے رہے ہیں، اور اس میں صرف یہ شرط لگائی کہ صرف طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، تو اگر ہم ان طاق راتوں میں سو جائیں تو پھر فائدہ کیا ہمارے پورے رمضان میں جو ہے وہ عبادت کرنے کا، کہ ہمیں شب قدر ہی نہیں ملے۔ ایک مسلمان مومن اس کو وہ عبادت کر رہا ہے، اس کو ایک مین چیز پورے مہینے کی اگر نہیں ملے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا مقصد فوت ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ظاہر شب قدر کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسے وظائف جو ہم کہتے ہیں نا کہ کم وظائف چھوٹا ہو لیکن اس کی جو تاثیر ہے بہت زیادہ ہے، اس کی ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس میں ایک اکثر لوگ ایک عمل کیا کرتے ہیں جسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، شب قدر میں اور جاگنے والی راتوں میں اکثر لوگ جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، تو یہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، غالباً حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، یہ صحیح سے نام یاد نہیں آ رہا، ان کو یہ کہا کہ بھائی اگر تم اس کو چاہو تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھو. ایسے شروع کیا تھا، ہفتے میں یا 3 دن میں، پھر ہفتے میں، پھر مہینے میں، پھر اس کے بعد 1 سال میں. اگر 1 سال میں بھی نہ پڑھ سکو تسبیح تراویح کو، صلاۃ التسبیح کو، اگر 1 سال میں بھی نہ پڑھ سکو، پوری زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھنا. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا لیں کہ کتنا جو ہے وہ بڑا عمل ہے یہ. اور زیادہ تر جو ہے وہ طاق راتوں میں جو لوگ جاگتے ہیں وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر اس کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے تو اس کا بھی علماء کرام سے جو ہے وہ مشورہ کر لیں اور ان سے طریقہ پوچھ لیں کہ بھئی کیا طریقہ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ تیسرا کلمہ بہت کثرت سے پڑھا جاتا ہے. صحیح. اچھا یہ بچے بھی پڑھ سکتے ہیں یا بڑے ہی پڑھیں؟ بچے پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے صحیح. اس بچے کا جو بھی عمل کا ثواب ہے اس کے والدین کو ملے گا. پیش. بالغ ہونے کے بعد پھر اس کے کھاتے میں اور اس کے جو ہے نام اعمال شروع ہو جائے گا. بے شک. تو بچے پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھنے کا اہل ہے بچہ تو پڑھ سکتا ہے وہ صحیح طریقے سے، جسے سمجھ کے کہ یعنی قیام میں کتنی دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، رکوع میں، پھر اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کے وقت کتنا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دونوں سجدوں میں، پھر درمیان میں جو ہے وہ تشہد ہے اس کے اندر کتنا پڑھنا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اس بچے کو پتہ ہے تو وہ پڑھ لے، کوئی منع نہیں ہے. صحیح صحیح بالکل. ہمارے ناظرین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں ہم سے، اور کیونکہ ایک سوال جو کہ 2 دن پہلے ہمارے پاس آیا تھا اور وہ ہمیں شامل بھی کرنا تھا لیکن ہم کر نہیں سکے تھے وقت کی کمی کی وجہ سے. آخری ایک سوال بھی ہم ایک لیں گے، اس کے بعد بریک پہ جائیں گے، پھر بریک سے واپس آئیں گے. سوال جو ہے وہ یہ کیا گیا تھا کہ جس طریقے سے کسی کے والدین اگر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی طرف سے جو ہے وہ فدیہ بھی دے دیا جاتا ہے یا فطرہ بھی دیا جاتا ہے، صدقہ بھی دیا جاتا ہے، تو کیا روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک وہ بندہ زندہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ ان کے قضا روزے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں آپ اس کا فدیہ دے دیں. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد صاحب بیمار تھے اور 5 سال تک بیمار رہے، 5 سال تک انہوں نے روزے نہیں رکھے اور مرنے سے پہلے وہ دے کے بھی نہیں گئے. تو اب ان کی اولاد کو چاہیے ان کی جائیداد میں سب سے پہلے فدیہ کے رقم کو الگ کریں 5 سال کی، اور وہ نکال کے، جیسے غالباً 4,500-5 ہزار روپے بنتا ہے 1 مہینے کا، تو یہ نکال کے 25-26 ہزار نکال کے پھر اس کے بعد وہ اپنی جائیداد کو تقسیم کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. فرائض کے اندر جو کمی کوتاہی کی ہے کسی نے، یعنی کہ اور اس کا پیسہ ہے تو اس کی اولاد کو یہ چاہیے. مثال کے طور پہ حج اس کے وہ فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا تو حج بدل کر لے اپنے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، تاکہ وہ گناہ سے بری ذمہ ہو جائے. ٹھیک. وقت کیونکہ مختصر ہوتا ہے ہمارے پاس، اور کیونکہ ہمیں اس سیگمنٹ میں اور بھی سوالات لینے، بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بی ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان ایمان میں خوش آمدید کریں گے آپ تمام لوگوں کو. سوالات کا سلسلہ جاری ہے. عالم اور میں جو ہمارا سیگمنٹ ہے، ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں اور آپ لوگوں کے سوالات ہم بالکل جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں. ٹاپک جو آج کا، کیونکہ ظاہری ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پورا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، نعمتوں کا مہینہ ہے، اور جتنی چاہیں نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں. ظاہری 3 طرح کے عشرے موجود ہیں جس میں جہنم سے نجات اور اس کے ساتھ ساتھ بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ مغفرت کے اوپر ہم بات کریں، ہم بخشش پہ بات کریں کہ بخشش کے لیے ہمیں کیا ایسے کام ہیں جو کرنے چاہیے، خاص کر کے اس رمضان کے مہینے میں، جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بخش دے. دیکھیں، سب سے پہلے تو بخشش کے لیے اگر آپ سب سے بڑا کام یہ کریں گے تو وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف رکھیں. یعنی کہ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ، بغض اور حسد نہیں ہو. آپ دوسروں کو معاف کرنے والے بن جائیں. صحیح. ایک آیت ہے نا، فاعف عنہم واستغفر لہم، یعنی کہ جو ہے معاف کرنے والے اور استغفار کرنے والے.
تو آپ کے معافی کرنے سے، لوگوں کو معاف کرنے سے، اس مہینے کے اندر لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے سے اور جو ہے خود اللہ کے سامنے استغفار کرنے سے بہت اثر پڑے گا. صحیح. تو اللہ رب العزت کی جو مغفرت ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی. بے شک. ففروا الی الجنت والمغفرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت اور مغفرت کی طرف بڑھو. جب تمہیں مغفرت مل جائے گی تو جنت خود بخود مل جائے گی. تو اصل مقصود کیا ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت کی رضا، اور وہ جب تک حاصل نہیں ہوگی جب تک ہمیں اللہ رب العزت بخش نہیں دیں، معاف نہیں کر دیں. تو ہمیں اپنی معافی کے لیے مختلف قسم کے استغفار کے کلمات ہیں وہ کر لینے چاہیے، دعا مانگنی چاہیے. اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مختلف استغفار کے کلمات ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمہ ہے. اس کی بھی فضیلت اپنی جگہ پر ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ رب العزت فوراً اس کو معاف کر دیں گے. یہ کلمات پڑھنے سے فارغ ہوگا تو اس کے معاف ہو جائیں گے گناہ. اور دوسرا رب اغفر ورحم یہ بھی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی یہ بھی ہے، استغفر اللہ بھی ہے. تو مختلف قسم کی کلمات ہیں، یہ ہم پڑھیں، اس کی تسبیحات کریں، اس کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت ہوگی. بالکل. اگر ہم استغفار اور توبہ کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے رزق میں اتنی برکت دیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. سب سے زیادہ پریشان معاش کی جو ہے پریشانی ہوتی ہے، اور پیسے کم ہونے کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ مختلف جو ہے قرضوں میں، مختلف مسائل میں گر جاتا ہے، قرضہ لے کے اور یہ کر کے. تو یہ سب سے بڑی پریشانی اللہ رب العزت اس کی استغفار کی برکت سے دور کر دیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے جو ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں. ایک صحابی کا قصہ میں سنا دیتا ہوں. وہ صحابی بیت الخلاء گئے جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے. تو ایک چوہا آیا، اس نے تقریباً غالباً 14 اشرفیاں رکھی تھیں، کچھ 14 یا 17 اس طرح کچھ ہیں. ایک لاتا رہا، ایک لایا، باہر سے پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لا رہا تھا، ایک لایا، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس طرح کر کے 16 یا 17 اشرفیاں اس بیت الخلاء کی جگہ پہ کونے پہ ایک سائیڈ میں اس نے لا کے جمع کر دی. اور وہ دیکھ رہے تھے صحابی. انہوں نے استنجا کرنے کے بعد وہ ساری اشرفیاں اٹھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور یہ میرے ساتھ ہوا ہے جب میں استنجا کر رہا تھا تو یہ چوہے نے آ کے ساری اشرفیاں یہاں جمع کر دی، اب میں اس کا کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں یہ رزق دیا ہے، تم اس کو استعمال کرو، یہ تمہارا ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کہاں سے اللہ رب العزت، کہاں سے اس چوہے کو اللہ نے عقل دی کہ وہ اس نے اٹھا کے وہاں جمع کی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اسباب تو اللہ تعالیٰ خود بناتے ہیں. بالکل. پروگرام میں کیونکہ ظاہر ہے وقت بھی کم ہوتا ہے، سوالات کا سلسلہ جاری ہے. بڑی اچھا ایک کال مجھے یاد آ رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ وہ میں پڑھ کے ایک بار دوبارہ سنا دوں. مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے ابھی کہ مغفرت سستی ہے. مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے کہ ابھی مغفرت سستی ہے. کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے. سبحان اللہ. تو بالکل یہی سلسلہ آگے لے کے چلیں گے. مغفرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، رحمت پہ بات ہو رہی ہے. قرآن شریف کی جو تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے خاص کر کے رمضان المبارک میں، اور کہا جاتا ہے کہ پڑھیں، اور لوگ ایک سے مطلب پورا ایک قرآن شریف بھی ختم کر رہے ہوتے ہیں. پھر ساتھ میں تراویح کا سلسلہ ایک ہمارا چلتا ہے، اس میں ختم قرآن کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو کتنا ضروری ہے ختم قرآن کا اس ماہ رمضان میں مکمل کرنا؟ دیکھیں رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا، اس میں قرآن سننا، یہ ایک الگ سنت ہے. صحیح. اپنا قرآن پڑھیں وہ ایک الگ سنت ہے. صحیح. اور خود تراویح کے اندر قرآن پڑھیں یہ ایک الگ سنت ہے. مختلف قسم کی سنتیں ہیں. یہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ صرف ہم نے جو ہے نا اپنا قرآن ختم کر لیا، تراویح سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ اپنا قرآن جو پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب الگ ہے، تراویح کے اندر جو آپ قرآن سن رہے ہیں اس کا ثواب الگ ہے. اور اگر آپ حافظ ہیں، اپنا قرآن یاد کر کے تراویح میں پڑھا رہے ہیں، اس کا ثواب الگ ہے. ماشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد ہے یہ الگ الگ عبادت. قرآن ہے، ایک ہی ہے، کتاب ہے کہ اس کی جو بار بار تلاوت کی جاتی ہے، کبھی اس کو جو ہے زبانی سنایا جاتا ہے، کبھی نماز میں پڑھا جاتا ہے، کبھی جو ہے دل میں پڑھتا ہے آدمی. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ساری جو ہے ہمیں برکات اور فضیلتیں ہمیں مل جاتی ہیں.
تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور چاہے وہ کسی بھی وقت، ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا پہلے عشرے میں بہت زیادہ کر لیں، دوسرے میں کم، پھر تیسرے میں کم، ایسا نہیں، بلکہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ روزانہ جو ہے 2 سپارے کم از کم پڑھیں۔ آپ کم از کم 2-3 گھنٹے نکالیں گے تو 1 گھنٹے میں نارمل بندہ 1 سپارہ پڑھتا ہے، اور حافظ جو ہے وہ 40 منٹ میں یا 30-35 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں 1 سپارہ۔ تو زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہم نے جو سورت پڑھی تھی اس میں یہی تھا کہ ہم نے اس قرآن کو سورہ شب قدر میں یعنی رمضان میں ہی نازل کیا، تو اس کا رمضان کا اور قرآن کا ایک تعلق ہے، تو اس تعلق کو ہم نہیں توڑیں۔ جب ہم اس تعلق کو نہیں توڑیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے سارے معاملات سیدھے کر دیں گے۔ بے شک، بالکل، کیونکہ سوالات کا سلسلہ جاری، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، سوالات جو ہے ہم مختصر سے لے سک رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ سوالات ایسے ہیں جو ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ ہمارے ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں اتنی پیار اور محبت سے ہمیں سوالات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمائش کا پروگرام جب ہوتا ہے تو آپ لوگ فرمائش بھی کر رہے ہوتے ہیں، خاص کر کے نعت کے حوالے سے اور حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ لوگ موجود ہوتے ہیں روزانہ کی طرح۔ میں چاہوں گا کہ آخری کلام، کیونکہ ظاہر ہے ہم جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید انور علی، میں چاہوں گا کہ وہ ایک اچھا سا خوبصورت کلام جو ہے وہ پیش کر دیں، پھر ہم اختتام کی طرف۔ بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ وقت نکال کر آتے ہیں ہمارے لیے، اور خاص کر کے اس ٹرانسمیشن میں سوالات کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں، اور بہت شکریہ ہمارے ان ویورز کا جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اتنے پیار سے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ جی آپ کلام شروع کیجیے گا۔ بہت خوبصورت کلام میں 2 اشعار پیش کروں گا۔ سمجھ جی۔ سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے، سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے، سن عرض میری، سن عرض میری، سایہ نظر کرم، سایہ نظر کرم، میں تتڑی دیا سن لے ہوا، میں تتڑی دیا سن لے ہوا، شان تیری تو میں واری میں جاواں، میں تتڑی دیا سن لے ہوا، میں لو نظرا چھ اپنی رکھ سونے آوے، میں لو نظرا چھ اپنی رکھ سونے آوے، مینو نظرا چھ اپنی رکھ سونے آوے، سن عرض میری، سن عرض میری، سایہ نظر کرم، سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے، سایہ نظر کرم، سایہ نظر کرم۔ سبحان اللہ، آمین۔ بالکل بالکل، جاتے ہوئے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ، وہی میرے آخری اختتامی جو لفظ ہوتے ہیں، جو احساسات ہیں، وہ یہی ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، حقوق العباد ادا کریں، اس مہینے میں غریبوں کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے میزبان مختار احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔